انہیں نہیں چاہیے تھی، انہیں ایمان پر خاتمہ چاہیے تھا، انہیں ایمان کی حفاظت چاہیے تھی، انہیں شہادت اللہ کی جانب سے ان کے بیٹوں کو ملی تو وہ بڑا خوش ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ کیسے ماحول میں رہ رہا ہے، کیسے ماحول میں ہماری بچی ہے، ہماری بچی کے رات دن کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے بچے کے رات دن کیسے گزر رہے ہیں، جبکہ اس وقت ایمان کے لٹیرے، اسلام کے ڈاکہ زن چاروں طرف سے لگے ہوئے، وہ ہمارے بچوں کے، ہماری بچیوں کے ایمان کے لٹیرے چاروں طرف اس فکر میں ہیں۔ یہ محنت ہے ان کی، یہ کوشش ہے ان کی کہ کیسے ہی ایمان والا بچہ اس کو مرتد کر دیا جائے، کیسے ایمان والی بچی کو غیر ایمان بنا دیا جائے۔ اور میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام مذہب ہے، اور ایمان اگر ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، ورنہ دنیا میں بھی ہم ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ ہم نے اس مقصد کو بالکل بھلا دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی ڈگری حاصل کر لے، اچھی بات ہے ڈگری حاصل کرنا، لیکن میری ماں اور بہنوں، ڈگری اگر نہ مل سکی، ایمان بچ گیا تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر ہماری بچی کو ڈگری مل گئی، ہمارا بچہ ڈگری حاصل کر کے آیا لیکن بے ایمان ہو رہا ہے، وہ مرتد ہو رہا ہے، وہ کفر اور شرک میں جا رہا ہے، میری ماں اور بہنوں، دنیا کا لالچ چھوڑ کر، دنیا کی ڈگری کو لات مار کر کے، اسے ٹھوکر مار کر کے اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت کرنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات کو افسوس ہوگا سن کر کے، آپ کے نور پور کے پاس ایک مجاہد پور ہے، جس میں ابھی 2-4 دن پہلے ایک بچی نے، مسلمان بچی، بوڑھا باپ جس کی پرورش کرنے والا، بیمار باپ، دہلی میں اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے ان کو تمام تربیت کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کا سامان مہیا کرانے کے لیے دہلی میں بڑھاپے کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں، بیماری کے ہوتے ہوئے دلی کے اندر مزدوری کر کے ان کی تمام ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے وقت کو گزار رہا ہے۔ اسی درمیان جوان بچی ایک غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے چلی جاتی ہے، ماں بلکتی رہ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن بلکتے رہ جاتے ہیں، گاؤں والے سمجھا رہے ہیں، امام نے سمجھایا، خود وہاں کے دوسرے برادران وطن سمجھا رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس سے کہا گیا کہ تو ایمان والی ہے، تو نے مذہب اسلام قبول کیا ہے، تو ایک مسلمان ماں کی بیٹی ہے، تو ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہے، تو نے اپنے مذہب کو کیوں تبدیل کر لیا؟ اگر تو نے تبدیل کر لیا ہے تو تجھے ناجائز کھانا پڑے گا، ناجائز پینا پڑے گا، تیری آخرت خراب ہو جائے گی۔ او میری ماں اور بہنوں، یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی اس نوجوان بیٹی نے یہ کہہ دیا، جو کچھ کرنا پڑے گا سب کچھ کرنے پر راضی ہوں، لیکن واپس گھر آنے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا سوچو کہ اس بوڑھے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس ماں نے اپنا بوڑھے جگر پلا کر کے، اپنے سینے کا خون پلا کر کے اس بچی کو 2 سال دودھ پلایا، پھر 18 سال اس کی پرورش کی، خود لقمہ کھانے کو تیار ہو، بچہ اگر ضد کر جائے منہ سے نکال کر کے دے دے، باپ خوشیوں کے ایام میں، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے وہ عید الفطر عید الاضحیٰ کا موقع ہو،
کی خوشی کو نہیں دیکھتے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے ہر کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ایسی حالت کے اندر اور ایسے وقت کے اندر ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب ایک بیٹی گھر سے بے ایمان ہو کر کے جا رہی ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ میری جوان بچیوں، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارے بڑوں کا ہے، قصور ہمارے گھر کے لوگوں کا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے، جب معلوم کیا جاتا ہے آخر کس وجہ سے یہ بچی کا تعلق ایک غیر کے ساتھ ہوا اور اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے غیروں کو مذہب اختیار کرنے کی ٹھانی، اس کی وجہ کیا ہوئی، تو میری ماں اور بہنوں بڑا سنجیدگی سے سننے کا موقع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا کوئی بھی اگر رکن چھوٹ رہا ہے، شریعت کا کوئی بھی قانون ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ میری ماں اور بہنوں، شریعت کا چھوٹے سے چھوٹا قانون، اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا قانون، وہ ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو اس کا نقصان ہرگز ہم ہی کو ہوگا۔ بتایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں کہ اس بچی نے سود کے قرض کو لے رکھا تھا، وہ اس کی قسط بھرا کرتی تھی۔ وہ غیر مذہب کا لڑکا آ کر کے وہاں اس کی قسط کے نام پر اس سے ملاقات کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔